پورے آب و تاب کے ساتھ علم دین اور اخلاق و تہذیب کو پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ عشرت گاہے ویران مساجد روتی ہے، ویران مساجد روتی ہے، طاری ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہے، برباد فضائے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہے، ماضی کی بہاریں سوتی ہے، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہے، یہ وقت عمل کردار ہے شر، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، آباد ہوئی عشرت گاہے ویران مساجد روتی ہے، ویران مساجد روتی ہے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا کہہ رہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے، محسن کو بلا کر کھو جائے، اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، آباد ہوئی عشرت گاہے ویران مساجد روتی ہے، ویران مساجد روتی، باطل کی بھیانک سازش میں، شیطان کی ظالم گھاتوں میں، باطل کی بھیانک سازش میں، شیطان کی ظالم گھاتوں میں، اسلام ہوا ٹکڑے ٹکڑے، پھر قومی جھتوں میزاتوں میں میٹھی نیندیں سوتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی لیکن کہتے شرماتا ہوں، آباد ہوئی عشرت گاہے ویران مساجد روتی ہے، ویران مساجد روتی ہے، اس موت کی کالی راتوں میں خود اپنے لہو کا پیمانہ، اس موت کی کالی راتوں میں خود اپنے لہو کا پیمانہ، رقصہ اٹھا ہے ہاتھوں میں، ماحول کی رگ رگ میں اپنا ناپاک لہو دوڑاتا ہوں، ناپاک لہو دوڑاتا ہوں، کہنے کو مسلمان
मुबारक भाई की तरफ से 10 रुपये, रॉयल कलेक्शन से 10 रुपये, इरफान भाई मानते 20 रुपये, सिद्दीक वाड़ा की तरफ से 20 रुपये, गुमनाम 20 रुपये, अनस भाई की तरफ से 10 रुपये, अरसलान मानते 20 रुपये, अब्दुल कादिर 10 रुपये। اب ہم اپنے پروگرام کا سب سے اہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیز سے آپ حضرات بھی بخوبی واقف ہے کہ ہمارے مدرسے سے 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے ساتھیوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ دوستو یہ ایسی دولت ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ اس سے میری مراد حافظ محمد عمر ابن عبد القادر اور حافظ محمد ارباز ابن محمد یاسین ہے۔ تو آئیے ان حفاظ کرام کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے کے لیے، ان کے گلے میں احترام کے ہار ڈالنے کے لیے، ان کے قدموں میں عقیدت و احترام کے پھول بچھانے کے لیے میں ان حفاظ کرام کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا کہ رات کی تاریکیوں میں ایک ہنسی جگنو ہے آپ، رات کی تاریکیوں میں ایک ہنسی جگنو ہے آپ، ہر گلابی پنکھڑی کی پھوٹتی خوشبو ہے آپ، انجمن میری ہے پر ہے اس کی ضیا، انجمن میری ہے پر آپ ہے اس کی ضیا، ہر چہک میری ہے پر کوئلوں کی کوہ ہے آپ۔ حافظ محمد عمر اور حافظ محمد ارباز، آئیے اور حضرت والا کے ہاتھوں دستار بندی کا صرف حاصل کریں۔ مولانا ذوالقرنین اسٹیج پر تشریف لائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. حافظ محمد عمر صاحب، ان کے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کے دست مبارک سے دستار بندی کی جا رہی ہے. اسی طرح حافظ محمد اجباز صاحب عدل پورہ، دونوں حفاظ اکرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے. حافظ محمد عمر ابن عبد القادر اور حافظ محمد اجباز ابن محمد یاسین، ان دونوں حفاظ اکرام کو حضرت مفتی اسماعیل صاحب کے ہاتھوں سند سے نوازا جا رہا ہے. محترم سامعین کرام، اب ہم آپ حضرات کا زیادہ نہ وقت لیتے ہوئے حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب سے بڑے ہی ادب اور احترام سے عرض کریں گے کہ حضرت ہمیں اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اور قابل صد تکریم و اعزاز حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں،
اور عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے حوصلے، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کی اس دل جمعی کو سلام کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کل سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہی ہیں، اس لیے کہ آپ جب بیٹھے تھے تو 26 تاریخ تھی اور اب 27 ہو چکی ہے۔ بعدہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ اسلامیہ کے تمام ہی طلبہ کرام کو، جنہوں نے بڑا ہی دلچسپ، مفید، معلومات پر مشتمل اور نصیحتوں کی شکل میں بہت کچھ پروگرام، بہت کچھ خوبیوں کے ساتھ پیش فرما کر اپنے مکتب کی اور اپنے اساتذہ کرام کی بہت شاندار انداز میں ترجمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہی طلبہ کرام کے مستقبل کو روشن فرمائے، اور جن حوصلوں اور جذبات کے ساتھ ان بچوں نے آج اپنا پروگرام پیش کیا، رب ذوالجلال انہیں ایسے ہی مستقبل میں ترقیات کے زینے چڑھاتا رہے۔ اس کے بعد میں مدرسہ اسلامیہ کے وہ تمام ہی کارکنان، حضرات معلمین کرام، جن کی زیر نگرانی، جن کی محنتوں اور کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں آج کا یہ پروگرام عمل میں لایا گیا، اور انہی حضرات کی روحانی توجہات شامل حال رہی، جو ان کے تربیت یافتہ بچوں نے بحسن و خوبی اپنے پروگرام کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ دوستو، وقت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کی جائے، اس لیے کہ 1:13 ہو چکے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج ہمارا جو وجود، ہماری اسلامی پہچان، ہمارا اسلامی تشخص اور اس کی بقا، خاص کر آج کے اس پرفتن اور مادیت پسند دور میں، جہاں ہر روز بلکہ ہر لمحہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے دور میں میرا اور آپ کا اسلامی تشخص اور اسلامی انداز پر جینا، یہ یقیناً اللہ رب ذوالجلال کا خصوصی انعام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آج ہم اپنے ملک میں اسلام کی باد بہاری کے جو بھی نمونے دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہی کی محنتوں کے نتیجے میں وجود میں آئی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا 1602 یا 1603 میں انگریز ہندوستان آئے،
اور ان کے آنے کی انہوں نے جو غرض ظاہر کی، اگرچہ ان کی نیت میں چور چھپا ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ غرض ظاہر کی تھی کہ ہم یہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو کاروباری لائن سے اٹھانا چاہتے ہیں، اس ملک کا ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آئے۔ اور کئی سالوں تک انہوں نے کاروباری اعتبار سے اپنے آپ کو ایک تاجر کی حیثیت سے اس ملک میں رکھا، لیکن جب ان کی طرف سے کچھ باتیں ایسی سامنے آئی جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کے دلوں میں منافقت چھپی ہوئی ہے، یہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، گویا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے نفرت کی بو آنے لگی تھی اور ان کے دل میں جو بدماشی چھپی ہوئی تھی وہ اس سے بھی بڑھ کر تھی، اور اس چیز کو سب سے پہلے بھانپنے والے اور سب سے پہلے اس چیز کی پرکھ کرنے والے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1663 یا 1665 میں یہ فرمان جاری کیا کہ انگریز کو اس ملک سے باہر نکالا جائے اور انگریز کو یہاں سے بھگایا جائے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر وہی ہیں جس کو آج بہت سارے لوگ عصبیت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک دشمن کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تعصب پسند انسان اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ اسی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک مصری عالم نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ دور صحابہ اور دور تابعین کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے بعد اور تابعین کے دور کے ختم ہو جانے کے بعد، اگر کسی نے صحیح معنی میں اسلامی اصول و ضوابط کے ساتھ حکمرانی کی ہے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں یا تابعین کے دور میں جو بادشاہ اور جو حکمران ہوا کرتے تھے ان کے سامنے مخالفین کا ماحول اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اکثریت اس وقت میں اسلام قبول کرنے والوں کی جن جن ملکوں میں جن جن خطوں میں ان کی حکومتیں تھی وہاں اکثریت اہل اسلام کی ہو چکی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جس خطے میں جس ملک میں حکومت کی ہے وہاں ہر قوم کے لوگ، ہر سماج کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر ذات کے لوگ، ہر برادری کے لوگ رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی مہم چلانے والے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ مہم چلی اور مہم چلتی رہی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ان کے جو لوگ جانشین ہوئے انہوں نے کما حقہ جانشینی کو ادا نہیں کیا، اس وجہ سے انگریزوں کا یہ بیج نہیں نکل پایا، اور آگے بڑھتے جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، جب ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنے کی مہم چھیڑی اور اس میں انہوں نے جو جد و جہد اور جو کوششیں کی ہیں، یہ موقع اور وقت نہیں ہے کہ اس بات کو کھل کر بیان کیا جائے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انگریزوں نے جب ان کو قتل کر دیا اور وہ شہید کر دیے گئے، اس وقت انگریزوں کو ایسا لگنے لگا تھا اور انہوں نے اس چیز کا ببانگ دہل علی الاعلان اس چیز کو ڈنکا بجانے کی کوشش کی تھی کہ اب یہ ملک
کلی طور پر ہمارے قبضے میں آ چکا ہے. ہم جو چاہیں گے وہ تصرف کریں گے. اور انگریزوں کا سب سے بڑا تصرف، وہ یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، سب سے بڑا تصرف اس ملک میں بسنے والے اہل اسلام کے ایمان کو سلب کرنا اور ان کے ایمان کو ختم کر کے ان کو عیسائی بنانا تھا. اسی لیے لارڈ میکالے جب ہندوستان آیا تو اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ 50 سال کے اندر اندر اس پورے ملک کو عیسائی بنا دیا جائے. اور عیسائی بنانے کا جو ٹارگٹ، اصل ٹارگٹ تھا، وہ مسلم قوم تھی، دوسری کوئی قوم نہیں تھی. اس لیے کہ اتنا وہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام مسلم قوم کے علاوہ کسی دوسری قوم کے پاس اپنا کوئی مذہب نہیں ہے جو آسمانی ہو، جس میں کوئی کتاب ہو، جس میں احکام ہو، جس میں شریعت ہو، جس کے حدود ہوں، جس کے دائرے ہوں. لیکن ہمارے اسلاف نے قربانیوں کے ذریعے سے جب 1803 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک 50 سال تقریباً یہ مہم چلتی رہی، جس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید بھی ہیں، حضرت حافظ ضامن شہید بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں رہے ہیں. لیکن جب 1857 میں جب دیکھ لیا گیا کہ ہم اپنے آپ پر، جب علماء نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم تنہا انگریزوں کو اس ملک سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں، تو ایک طرف برادران وطن کا سہارا لیا، دوسری طرف ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم مسئلہ تھا کہ ہم اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے کریں، اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے اسلام کو کیسے بچائیں. تو ان کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبیل ڈالی. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی تھی، تو جو مدارس تھے تقریباً تنہا دہلی شہر میں 1000 سے زائد مدارس تھے جن پر تالے لگا دیے گئے. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اسلاف کو، جنہوں نے مدارس دینیہ کا جال بچھایا اور یہ مہم چلائی کہ ہم اپنی قوم کو جگائیں گے، اور ان کی گاڑی کمائی سے، ان کے خون پسینے کے ذریعے سے کمائی ہوئی حلال پیسے سے ان سے چندہ لے کر، ان سے مانگ کر مدارس دینیہ کو قائم کریں گے. اس میں اپنے ننھے منھے بچوں کو داخل کر کے ان کے ایمان کی بقا اور ان کے ایمان کے تحفظ کے اسباب فراہم کریں گے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ مہم پاس کی گئی تو پورے ملک میں سے ایسے چند افراد کو چنا گیا جو مستجاب الدعوات تھے، اہل اللہ تھے، اور ایسے 8-10 لوگوں کی جماعت اسپیشل سفر کر کے حجاز مقدس بھیجی گئی، حرم مقدس میں ان کو بھیجا گیا، اور ان سے یہ باقاعدہ تاکید کے ساتھ یہ درخواست کی گئی کہ آپ کو صرف وہاں جا کر یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، ہندوستان میں مسلمانوں کے اسلام، ان کے ایمان کی بقا اور تحفظ کے اسباب فراہم فرما. اور یہ جماعت تقریباً 8 یا 10 سال حجاز مقدس میں، حرم مقدس میں رہی اور مسلسل یہ دعائیں کرتی رہی. چنانچہ جب یہاں پر اس ملک میں مدارس اسلامیہ کی بنیادیں ڈال دی گئی اور یہ جال پھیلانے کی یہ مہم جب پاس کر دی گئی، تو اس وقت ان کو پھر خبر دی گئی اور ان کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سبیل نکال دی ہے جس سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور وہ مدارس دینیہ ہے. پھر بات یہ ہوئی کہ مدارس دینیہ میں تو وہی بچے آ سکتے ہیں اور مدارس دینیہ کوئی ہر گاؤں میں، ہر محلے میں تو ہم لگا نہیں سکتے ہیں، اور وہاں پر تو آنے والے بچوں کی تعداد 1% یا 2% ہوگی. لیکن پھر اللہ نے انہی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں ایسے مکاتب قائم کیے جائیں جہاں پر بچے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھنے کے لیے آئیں اور واپس اپنے گھر چلے جائیں، تاکہ ہم اپنے ان بچوں کو
اپنے ان بچوں کو قرآن سکھا سکے، حدیث کی تعلیم دے سکے، ضروری باتیں ان کو سمجھا سکیں، قرآن کی تلاوت کرنا سکھا سکیں، اردو زبان ان کو سکھا سکیں، تاکہ اگر یہ مدرسے تک نہیں بھی پہنچ پائے تو کم از کم ان کے ذہن و دماغ میں اتنی بات تو رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں رکھی جائے، اور مکاتب میں ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں داخل کی گئی کہ جس کی وجہ سے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہیں آ کر یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مدارس دینیہ جو دارالاقامہ کی شکل میں ہیں اور مکاتب دینیہ جو کہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ان میں اور ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک الگ، مدارس کو الگ کہا جائے اور مکاتب کو الگ کہا جائے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور یہ کہہ لیا جائے کہ در حقیقت مکاتب دینیہ مدارس اسلامیہ کا فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے کئی بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ مکاتب دینیہ کا قیام اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مدارس دینیہ کا، بلکہ مکاتب کا قیام دارالاقامہ والے مدرسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں اور مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں۔ اب اگر ہم اپنے ان نونہالوں کی اور اپنے ان بچوں کی ایمان کے تحفظ کی اور ان کے ایمان کی بقا کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہے، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ پہلے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مکہ والوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی لوگوں میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی، تیرے کتاب کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرے۔ اور چوتھے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کہ اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے، انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرے۔ اور 28 پارے میں بھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ ہی نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے، اور اس کا مقصد آیت قرآنیہ کو تلاوت کرنا ہے۔ تو تینوں جگہ پر آیت قرآنیہ کی تلاوت نبی کی بعثت کا اولین مقصد بتایا گیا۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں ڈالیں، ہندی میڈیم میں ڈالیں یا اور بھی کوئی سی زبان کی میڈیم میں ڈالیں، وہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ سب سے پہلی میڈیم ہمارے بچوں کی جو ہوگی وہ مکاتب عربی میڈیم، مکاتب دینیہ کی شکل میں ہوگی، اس لیے کہ جب تک کہ ہمارا بچہ عربی زبان سے، قرآن کی زبان سے اور مکتب میں رہ کر قرآن کو اور قاعدے کو پڑھ کر قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا نہ سیکھ جائے، اس وقت تک ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسری زبان اس کو سکھائی جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کئی بڑوں کی بات کو سن کر آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اولین مقاصد اس کو بیان کیا، کیونکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے احکام میں اتباع لازم ہے، کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اب جیسا حضور نے رکوع کیا ویسا رکوع کرنا ہے، جیسا آپ نے قیام کیا ویسا قیام کرنا ہے، جیسا سجدہ کیا ویسا سجدہ کرنا ہے، تب ہماری نماز صحیح ہوگی۔ تو قرآن ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو، تلاوت قرآن کو بیان فرمایا۔ تو جب تک کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آیات قرآنیہ کو کی تلاوت کرنے کے قابل نہ بنا دے، اس وقت تک ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسری زبان ان کو سکھائی جائے۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے اسلامی تشخص کو وہ باقی رکھنے کے لیے، اور جب تک کہ یہ مکاتب اور یہ مدارس دینیہ اپنی محنت کرتے رہیں گے اور ان کا قیام عمل میں آتا رہے گا، اور ان میں پڑھنے والے بچے اور ان کو پڑھانے والے معلمین محنتیں اور کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو دباتا رہے گا، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام میں امن و امان کو قائم فرمائے گا۔ ابھی کل ہی ایک میں حضرت مفتی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ ہندوستان میں اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، اسلامی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو کرتا پاجامہ پہناؤ اور اپنے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں پہناؤ۔ ہمارا کوئی بھی بچہ ننگے سر بغیر ٹوپی کے نہیں نکلنا چاہیے، اور کسی بھی بچے کے بدن پر اسلامی لباس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارا لباس یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس سے مشابہ ہوتا ہے تو ہماری تعداد ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اگر 100 ہیں، 100 میں سے 60 لوگوں نے غیر مسلمانہ لباس پہن رکھا ہے تو ہم 40 ہی نظر آئیں گے، اس لیے کہ 60 تو وہ ہیں جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ ساری باتیں ملے گی مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے سے۔ اس لیے کہ میں نے جو آیت پڑھی تھی سورہ رحمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کرنے کی بات ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ اتنی بات تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں انسان پہلے وجود میں آیا یا قرآن پہلے نازل ہوا؟ ارے دنیا میں انسان پہلے آیا ہے یا قرآن پہلے آیا ہے؟ اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کے وجود تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور قرآن کریم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو دنیا میں انسان پہلے آیا ہے، قرآن کا نزول بعد میں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اس کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا۔ اللہ جزائے خیر دے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ نے علم القرآن کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کو بعد میں اس لیے بیان کیا۔ انسان اگر رحمان سے پہلے رحمان ہے، بیچ میں الرحمن علم القرآن، بیچ میں قرآن ہے، اس کے بعد میں خلق الانسان، تو ایک نمبر پر رحمان ہے، بیچ میں قرآن ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان ہے۔ اب انسان اور رحمان دونوں کو آپس میں ملانا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ رحمان سے ملے، انسان چاہتا ہے کہ رحمان سے اس کا تعارف ہو، انسان چاہتا ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ پہچان بنائے، انسان چاہتا ہے کہ وہ رحمان کو سمجھے، انسان چاہتا ہے کہ وہ رحمان پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے بیچ میں قرآن رکھ دیا اور یہ اشارہ دے دیا کہ اگر تم رحمان تک رسائی کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ نہیں، بلکہ بیچ میں قرآن کا واسطہ ہے، قرآن کو تم لے لو، رحمان تک خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں رحمان تک پہنچنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
تو یہ قرآن کی حفاظت جس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس کی تعلیم سے آراستہ کرنا خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی 2 بچے ہمارے یہاں حافظ قرآن ہوئے ہیں، عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، میرا ایک شکوہ آپ حضرات سے یہ ہے، خاص طور پر ماں باپ سے، کہ ہم اپنے بچوں کو صرف مکتب کی حد تک محدود کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو، آپ جب اپنے بچوں کے پروگرام خود سن رہے تھے، اور اتنا بڑا مجمع، اتنے سارے لوگ جب سن رہے تھے، تو وہ در حقیقت اس بات کی ترجمانی تھی کہ ان بچوں میں اور بھی ایسے جوہر پوشیدہ ہیں، ان میں ایسے قیمتی موتی آج بھی پوشیدہ ہیں، اگر ان کو تراشا جائے گا اور ان کو اگر بنایا جائے گا، سنوارا جائے گا، یہ اور زیادہ قیمتی ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بچے مکتب میں کچھ دنوں تک، 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں آ کر اپنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جب اس بچے سے ملاقات ہوتی ہے، اور بیٹا کیا حال ہے؟ حضرت بہت اچھے حال چال ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں پونا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تو میں سیل پہ چلا گیا ہوں، میرے تو ابا نے بھیج دیا ہے، میرے تو گھر والوں نے کہہ دیا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے ان بچوں کو 5 سال 6 سال جتنا بھی مکتب میں پڑھایا ہے، کیا صرف اس لیے پڑھایا کہ یہ تھوڑا بہت پڑھ لے اور اس کے بعد سیلوں کی زینت بن جائے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن میرے بھائی ہماری کوشش، ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جتنے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہو دینی تعلیم کے اعتبار سے، ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، اور اس میں سب سے اہم کردار ماں باپ کا ہوگا، اس لیے کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ بچوں کا جہاں تک مسئلہ ہے فَإِنَّ الصِّبْيَانَ أَلْوَاحُ قُلُوبِهِمْ أَشَدُّ قُبُولًا لِمَا نُقِشَ عَلَيْهِ، ان کے دلوں کی تختیاں تو بالکل صاف ہوتی ہیں، آپ جو چاہیں اس پر تحریر کیجئے، جو چاہیں آپ اس پر لکھیے، وہ تو بالکل صاف شفاف جو ہے، جس طریقے سے نیا بلیک بورڈ، گرین بورڈ، وائٹ بورڈ جو نیا آتا ہے، اس کے اوپر آپ ہندی لکھیں، انگریزی لکھیں، عربی لکھیں یا کچھ نہ لکھیں، جو چاہیں آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی چھوٹے بچوں کی دلوں کی تختیاں ہوتی ہیں، ان کے ذہن کو بنانا، ہم استاذ کے اوپر تو برابر زور دیتے ہیں، استاد کی طرف سے ذرا سی غلطی ہو جائے، ذرا سی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس کو برابر ٹوکتے ہیں۔ اگر ایک دن استاد نے ذرا سی چھڑی مار دی تو پھر دیکھو، ایک تو خود لڑنے کے لیے آئے گا، پھر گھر جا کر جب اس کی ماں نے دیکھا اور تھوڑی سی ماں گرم ہوئی تو پھر دوبارہ اب ماں کے کہنے پر استاد سے لڑنے کے لیے آئے گا۔ تو یہ استاذ کی اتنی سی غلطی کو، ایک دم ادنا سی چنگاری کو انگارہ بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا ہمارا بچہ مسلسل 15 منٹ 20 منٹ لیٹ آتا ہے، بغیر اطلاع کیے غیر حاضری کرتا ہے، سبق پابندی سے نہیں سناتا ہے، جس ترتیب سے استاد اس سے سننا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتا ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ اس کی مثال ایسی ہے، مکتب میں پڑھنے والے بچے ہوں یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی، ایک آدمی کا کام ہے JCB سے گڈھا کھودنا، گڑھا جس کو بولتے ہیں نا، جس میں پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس گڑھے کو کھودنے کا کام ہے۔ دوسرے آدمی کا کام ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنا۔ اب بیچ میں ایک آدمی اور ہے، اس کا کام ہے پودا لگانا۔ اب اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اس نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، پھر 10 فٹ کے بعد دوسرا گڑھا کھودا، اس نے گڑھا کھودا، دوسرے نے آ کر مٹی ڈال دی۔ تو کسی دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، ارے بھائی آپ کون بیوقوف لوگ ہو، یہ کون سا کام انجام دے رہے ہو؟ تم گڑھا کھودتے ہو، وہ مٹی ڈال دیتا ہے، تو تمہارے گڑھا کھودنے کا مقصد کیا ہوا؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تب تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ہمارے درمیان میں ایک تیسرا آدمی اور ہے، اس تیسرے آدمی کا کام ہے اس میں پودا لگانا، اور وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے۔
استاد برابر محنت کرتا ہے، بچہ برابر محنت کے لیے تیار ہے، لیکن ماں باپ کو جو توجہ دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ تیسرا آدمی ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ وقت پر پہنچ جائے اور اس گڑھے میں جہاں پودا لگانا ہے وہ پودا لگا دے، اس کے بعد میں مٹی ڈالنے والا جب مٹی ڈالے گا تو یہ پودا آج نہیں تو کل ایک بڑے درخت کی شکل میں، سایہ دار اور پھلدار درخت کی شکل میں ہم کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے کہ مدرسہ نام ہی ہے تین چیزوں کا، والدین کا، استاذ کا اور طالب علم کا۔ ہم دیکھتے ہیں طالب علم بھی تیار ہوتا ہے، استاذ بھی محنت کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کمی پائی جاتی ہے والدین کی طرف سے، کمی پائی جاتی ہے ماں کی طرف سے، کمی پائی جاتی ہے باپ کی طرف سے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تمام والدین اس بات کی فکر کریں گے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ لڑکی نے اپنے ماں باپ کو شکایت کر دی، اب وہ ماں باپ اگر لڑکی کا پکش لیتے ہیں اور وہ سسرال والے کو فون لگا کر کہتے ہیں کیوں ہماری بچی کو پریشان کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے، رپورٹ ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، ابھی ہم گاڑی بھر کے آ رہے ہیں۔ جب وہ لڑکی کا پکش لیا جاتا ہے تو 99 نہیں 100% نتیجے توڑ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ 100%، 1% بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی نبھاؤ کی شکل بن جائے، اس لیے کہ اب لڑکی کو تو ایک سپورٹ مل گیا ہے، میرا باپ میرے سپورٹ میں ہے، میرا بھائی میرے سپورٹ میں ہے، میرے چاچا، میرے دادا، میرا پورا خاندان، میرے پورے رشتہ دار میرے سپورٹ میں ہے، اس لیے اب وہ لڑکے والوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے پہلے دن لڑکی نے ماں باپ کو فون لگا کر کہا تھا کہ مجھے یہاں تھوڑی سی پریشانی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اگر ماں باپ اسی دن یہ کہہ دے کہ دیکھ ہم نے تیری شادی کر دی ہے، تجھے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اگر واقعتاً ایک شریف اور نیک ماں باپ کی اولاد ہے، تو واقعتاً اگر شریف اور نیک خاندان کی بیٹی ہے تو تو وہاں سے بے عزت ہو کر نہیں نکلے گی، اور تجھے وہیں پر ایڈجسٹمنٹ کر کے، سمجھوتا کر کے، نبھاؤ کر کے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے، اپنے گھر والوں کی فرما برداری کر کے اپنی پوری زندگی تجھے وہاں سے گزارنا ہے۔ اب جب وہ بچی دیکھتی ہے کہ میرا سب سے بڑا سہارا میرے والدین ہیں، جب وہ یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں تو بچی خود بخود سمجھدار ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی کے گزارنے کی راہیں اس کے لیے خود بخود ہموار ہوتی ہے۔ جب بچے کے سامنے والدین کی طرف سے جو سپورٹ ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین آ کر استاد کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے اور آج تو میرے ابا نے آ کر، اور وہ 10 بچوں کے سامنے بولے گا آج تو مسجد میں میرے ابا آئے تھے اور حافظ صاحب کو اتنا ڈانٹا، حافظ صاحب کی تو طبیعت ہری ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جب 10 بچوں کے سامنے بولے گا تو اب حافظ صاحب تو چاروں طرف سے بند گئے، وہ کیا کرے؟ اگر وہ محنت کرانے جاتے ہیں تو محنت کے لیے مشقت چاہیے، اور اگر وہ محنت نہیں کراتے ہیں تو تم ہی آ کر کہو گے کہ حافظ صاحب کیا بات ہے 15 دن سے میرے بچے کا سبق آگے نہیں پڑھا۔ اب وہ بیچارہ اتنا بندھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان کیا کروں آپ کا بچہ محنت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو سیدھا سٹ اس کو کیا کہتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو، پھر تم تنخواہ کس چیز کی لے رہے ہو؟ ارے بھائی اپنے بچوں کے ذہن بنانا ہماری ذمہ داری ہے، استاذ کی عظمت ان کے دل میں بٹھانا۔ استاد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک آداب المتعلمین اور ایک آداب المعلمین۔ آداب المتعلمین یعنی مدرسے میں، مکتب میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے، تو اس میں انہوں نے استاذ کی مار کی فضیلت کو لکھا ہے کہ استاذ کی مار کتنی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے، تاکہ بچے کو اگر استاذ مار دے تو اس کے دل میں استاذ کا ادب برقرار رہے۔ اور جو آداب المعلمین لکھی جو استادوں کے لیے، اس میں انہوں نے مارنے کی برائی لکھی ہے کہ استاذ کو مارنا نہیں چاہیے، اور بلکہ استاذ کو شفقت کرنی چاہیے، لاڑ پیار کرنا چاہیے دونوں طرف، تاکہ دونوں طرف سے جب باتیں ملے گی تب جا کر بچے پروان چڑھیں گے۔ اور اس میں سب سے اہم کردار
ہوگا والدین کا، جو بچے کی یہ ذہنیت بنائیں گے کہ وہ مکتب، وہ مدرسہ، وہ تیری تربیت گاہ ہے، تجھے انسان بنانے کی فیکٹری ہے، تجھے علم دین سکھانے کا کارخانہ ہے، اور تجھے استاد اگر کچھ باتیں کہیں بھی، ڈانٹے بھی، مارے بھی تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ بلکہ والدین کو تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ اگر استاد کی شکایت کری تو انہوں نے تو مارا ہی مارا، گھر آئے گا تو ہم بھی تجھے ماریں گے، تو نے سبق کی یاد نہیں کیا، تو بچہ تھوڑا سہمے گا، تھوڑا ڈرے گا، اس کے دل میں استاد کی عظمت بیٹھے گی، دینی تعلیم کی اہمیت بیٹھے گی، پھر تب کہیں جا کر ہمارے یہ ننھے منھے بچے پروان چڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک میں جگہ جگہ پر مدارس دینیہ اور مکاتب دینیہ کا جو قیام ہے اس کو باقی رکھیں، اس میں مزید ترقیات اللہ عنایت فرمائے، اور جس طریقے سے ہمارا مدارس ہمارا یہ مکتب مدرسہ اسلامیہ ہے، ایسے ہی اور مکاتب جتنے بھی ہیں اللہ سب کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ان میں پڑھانے والے معلمین کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے اسباب مہیا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے۔ اب جو 2 بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو صرف اتنی نصیحت ان کو کہوں گا کہ اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک قرآن کو یاد کر لینا ہے اور ایک قرآن کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن کو یاد کرنا بہت آسان کام ہے، 1 سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں مسئلہ آتا ہے اس کو یاد رکھنے کا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو یاد کسی چیز کو خریدنا مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ہوائی جہاز خرید سکتے ہیں، لیکن مسئلہ سوال اس کو چلانے کا ہے، اس کے مینٹیننس کا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ کا ہے۔ آپ کتنی ہی بڑی چیز لے کر آ جائیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو یاد رکھنا یہ سب سے اہم کام ہے۔ اسی لیے حافظ جب ختم کرتا ہے تو وہ اس میں جو دعائے ختم قرآن پڑھی جاتی ہے اس میں آخری میں کیا کہتا ہے؟ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ اے اللہ دن اور رات کے دونوں حصوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ حافظ قرآن جتنی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کا قرآن اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور یہ صرف حافظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیر حافظ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں عام طور پر اکثریت صحابہ کرام کی وہ تھی جو کہ 8 دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ 8 دن کے اندر صحابہ کرام کی اکثریت وہ تھی جو پورے کے پورے حافظ تھے، ایسوں کی تعداد کہ جو از اول تا آخر پورا کے پورا قرآن حفظ کر لیا ہو۔ ایسے حفاظ کرام کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن تلاوت کرنے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ اکثریت صحابہ کرام کی اکثریت وہ تھی جو 8 دن کے اندر اندر پورے قرآن کریم کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس قرآن کریم کی تلاوت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے دین کا حصہ ہے، ہم سب کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس قرآن کریم سے ہم سب کو وابستہ رکھے، اور تمام ہی مدارس دینیہ کو اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور آخر میں پھر ہم شکر گزار ہیں اس اجلاس کے انعقاد کرنے والے تمام ہی احباب کا، یہ مدرسہ اسلامیہ کے طلبہ اور شہر گوگاواں کی عوام اور مدرسہ اسلامیہ کی کمیٹی اور ذمہ داران، اللہ سب کے جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔
اے مولا کریم رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں پر جا کر آرام کے لیے لیٹ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس وقت میں تیرے کچھ دیوانے اور مجنون بندے جو تیری محبت میں بیٹھ کر رات کے 2 بجے کے اس وقت میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر سب کے سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا ہمارا آج کا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف تیری کتاب کی بنیاد کی نسبت پر ہے، تیری کتاب کی نسبت پر ہے، اے مولا کریم قرآن کریم کی نسبت پر ہے، ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ فرما۔ دینی تعلیم کی نسبت پر ہمارا یہاں جمع ہونا ہے، اے اللہ ہم سب کو دینی تعلیم سے آراستہ فرما، ہم سب کو دینی تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے مولا کریم واقعتاً تیرے معجزے کو تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ کس کے سینے میں تیری کتاب کو محفوظ کرنا ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولتیں اور ثروتیں ہیں، وہ جو چاہے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تو ایسے ننھے منھے بچوں کے سینوں میں اپنی کتاب کو ڈال دیتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی کمزور سمجھے جاتے ہیں، انتہائی ضعیف و لاچار سمجھے جاتے ہیں، لیکن اے اللہ جس کو تو عزت پر دینے پر آ جائے، تجھے تو کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے، تجھے تو کسی سے رائے نہیں مانگنی ہے، اے مولا بس تو ہی اپنی قدرت کے کرشمے کو جانتا ہے۔ اے مولا کریم جن ننھے منھے بچوں کے سینے میں تو نے اس کتاب کو محفوظ فرمایا اور ان بچوں نے تجھ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تو اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما کر ہم سب کو پورے مجمع کو قرآن کریم کی تلاوت سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس وقت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور ان کے دلوں میں کیا کیا تمنائیں کیا کیا آرزویں ہیں وہ تو ہی ان کے زبان پر لانے سے پہلے بلکہ ان کے دل میں آنے سے پہلے ہی تیرے علم میں ہیں۔ اے مولا سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے مولا جو لوگ بھی تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام، یہ مکتب میں پڑھانے والے معلمین اور مکتب میں پڑھانے والی معلمات، اے مولا تو جانتا ہے کہ ان کے مشاہرے کتنے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہے، کوئی بات تجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن صرف تیری کتاب سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے دین کی نسبت کی بنیاد پر اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ کسی دنیاوی پیشے کو اختیار کریں تو دنیاوی اسباب اور وسائل کی شکل میں ان سے زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن صرف تیری کتاب کی محبت ہے اور تیری محبت ہے۔ یہ تنخواہ اتنی کم تنخواہ ہونے کے باوجود بھی بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی دلچسپی اور بڑے شوق اور بڑے لگن کے ساتھ تیری کتاب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما، اور اے مولا کریم جو لوگ بھی ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کا جس لائن سے بھی تعاون کرتے ہیں، اے مولا کریم سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اے مولا کریم لوگ جتنا بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف یہ شخصیتوں کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، کسی ذات کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف تیری کتاب کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اے مولا جب تیری کتاب کا اور تیرا نام آ جاتا ہے تو لوگ نرم پڑ جاتے ہیں۔ اے مولا ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما، ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ دنیا میں جتنے بھی مدارس دینیہ اور مکاتب اسلامیہ ہیں، اے مولا سب کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے مولا ان سب اسلام کے ساتھ خاص طور پر اس وقت جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اے مولا کریم امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما کر اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا ہمارے بچوں کو وہ سمجھ اور وہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ تیرے دین کو سمجھ لے۔ ہماری آنے والی نسل کے ایمان کا اے مولا کریم کچھ ٹھکانہ نہیں ہے،
اس لیے کہ تو جانتا ہے اس وقت دجالی طاقتیں اور دجالی فتنے نئے نئے شکل میں ہر روز مسیلمہ کذاب نئے نئے روپ دھارن کر کے اور نئی نئی شکلیں بنا کر ہمارے بچوں کے اوپر اے مولا کریم حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور نئے نئے فتنے روزانہ جنم لے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارے ایمان کا تحفظ اور ہمارے ایمان کا بقا اے مولا کریم صرف اور صرف تیرے ہی قبض قدرت میں ہے۔ ہم سب کو وہ توفیق مرحمت فرما کہ ہم باطل کو سمجھ کر اس کو ٹھکرا دیں اور اے مولا حق کو سمجھ کر اس کو اپنا لیں۔ اے مولا کریم جو لوگ بھی تیرے دین کے جس شعبے میں بھی، جس لائن سے بھی، جس قسم کا بھی تعاون کرتے ہیں، ان سب کے تعاون کو تو قبول فرما۔ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ پوری امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق اور محبت نصیب فرما، اتحاد، اتفاق اور محبت نصیب فرما کر اختلاف کا خاتمہ فرما، آپسی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما، رنجشوں کا خاتمہ فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو قرآنی تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے مولا کریم جو کچھ ہمیں تو نے عطا فرمایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے نافع ثابت ہو، اس علم سے ہماری حفاظت فرما جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ہم نے جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما، اور جو خیر اور بھلائی مانگنے سے رہ گئی ہے تو جانتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے اس میں بھلائی مقدر کر رکھی ہے، وہ تمام نعمتیں بن مانگی ہمارا مقدر فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آخر میں ہم تمامی علماء کرام اور آپ تمامی حضرات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے جلسے کو از اول تا آخر سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین بندہ عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں میں دین کے داعی اور دین کے شہدائی پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔